آج کے پروگرام میں ایسے ہی سوال ہم ایک پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ عوامی مسلم لیگ. شیخ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید پروگرام میں. سب سے پہلے مجھے یہ سمجھائیے سر کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہی ختم ہو جائیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہی نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے سر؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں ہے کہ حالات کا احساس نہیں ہے. میری سیاسی زندگی میں پہلی دفعہ ایک سپہ سالار نے کہا ہے کہ ملک انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے. یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اگر رابطہ نہیں کر رہی تو وہ بھی اس کا ایک اچھا فیصلہ ہے. اور آج وہ بیٹھک کر رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں, اور بڑی اہم بیٹھک ہے, اور جس میں معاشی تباہی اور بربادی اور سماجی تباہی اور سیاسی عدم استحکام, کیونکہ قومی سلامتی کی میٹنگ ہے تو قومی سلامتی کے یہ 4 اجزاء سب سے اہم ہیں. اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. اگر معاشی تباہی ہوگی تو روس کیسے ٹوٹا جی؟ روس میں کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا, قازقستان, ازبکستان, تاشقند, ادھر ادھر کسی نے, کیونکہ معیشت ہی تباہ ہو گئی. اور 9 تاریخ کو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, 9 جنوری کو جنیوا میں ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا. اتنے دورے کیے ہیں, 2 ارب روپیہ بلاول صاحب نے ضائع کیا ہے, 2 ارب روپیہ اللہ آپ کا بھلا کرے کمپنی کی مشہوری کے لیے لگایا ہے, 87 ارب روپیہ ایم این ایز کو, یہ 77 کی جو 78 کی کیبنٹ رکنی ہے ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے دیا ہے. نتیجہ خاک نکلا ہے. یہ تو کہتے تھے ہم اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کریں گے. میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے آپ کو لال حویلی میں بیٹھے ہوئے اس پوزیشن میں نہیں سمجھ رہا کہ شاید حالات ہمارے ہاتھ سے بھی نکل رہے ہیں. لوگ ہمیں بھی کوئی محبت بھری نظروں سے نہیں دیکھ رہے, کیونکہ مسائل اتنے گمبھیر, شدید اور سنگین ہو گئے ہیں کہ گھر نہیں چل رہا تنخواہ پیشہ لوگے کا. لوگوں نے اپنے بچوں کو اسلام آباد سے پنڈی بھیج دیا سسرال کی طرف. اور اسکولوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں سے بچوں کو اٹھا کے سرکاری اسکولوں میں ہم ڈیسک اور فرنیچر کا بندوبست کر رہے ہیں, کیونکہ سرکاری اسکولوں میں وہ شفٹ ہو رہے ہیں. بجلی کا بل آئے تو پہلی تاریخ میں بیٹھنا ایک مشکل ہے. سو مشکل ہی مشکل ہے. یہ حکومت جس منحوس گھڑی میں, جی شیخ صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں, حکومت جس منحوس گھڑی میں لی انہوں نے وہ ان کے گلے پڑ گئے. جی میں نے آپ کے حلقے میں, شیخ صاحب آپ کے حلقے میں جا کے ابھی کچھ دن پہلے سروے بھی کیا ہے, اور یہ بات درست ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سب سے مایوس ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف 53% میرے پاس آیا اور پی ایم ایل این کی 29%. اور اس کے لیکن آپ کسی سے بھی سیاسی وابستگی یا امیدوں کا پوچھیں تو زیادہ تر لوگ اپنی مہنگائی اور گھر چلانے سے پریشانی نظر آتے ہیں. لیکن میں واپس اپنے سوال پہ شیخ صاحب آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خوشائند ہے اگر اسٹیبلشمنٹ رابطہ نہیں کر رہی, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سیاسی جماعت سے رابطہ نہیں کر رہی اور نیوٹرل ہو گئی پھر تو چلیں صحیح ہے. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ صرف عمران خان سے ٹوٹا ہے, تحریک انصاف سے ٹوٹا ہے, یا باقی ساری سیاسی جماعتوں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ مایوسی تو بہت زیادہ ہے جی. میں بہت بات کلیئر کرتا ہے, میرا اپنا 9 مہینے سے کسی سے رابطہ نہیں ہے جی. آن اوتھ کہنے کے لیے تیار ہوں. میری زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوا. ہیلو ہائے تو ہو ہی جاتی ہے. اب شادیوں پہ بھی وہ سیاستدانوں کو بلانے سے گریزاں ہوتے ہیں. اگر بلاتے ہیں تو سیاستدان بھی سوچتے ہیں کہ وہاں کیا ماحول ہوگا, کیسی بات چیت ہوگی. اور آج کے دن کچھ فیصلے کریں گے جی. وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے, کیونکہ بری طرح سے جو ان کو لائے, جیسے لایا گیا, جو ان سے ہمارے خلاف جو الزامات تھے وہ سارا ملبہ ہمارے الزامات پلس سود کے ان کے اوپر گر گیا. اور اس بری طریقے سے گرا ہے کہ آپ دیکھیے گا جو بھی اسلام آباد میں جو الیکشن کی ڈیٹ آتی ہے, ریفرنڈم ہوگا, 1 سائیڈڈ الیکشن ہوں گے, اور 13 سیاسی پارٹیاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. اور یہ سارے ملک میں یہی حال ہوگا. یہ ہوگا بھی الیکشن یا نہیں ہوگا شیخ صاحب, یہی حال ہوگا کہ کیا کریں گے پھر مجھے بتائیں. اوپر چمٹ رہیں گے, 2 مہینے آگے کیا اور 2 مہینے پیچھے کیا ہے. جتنے دن بڑھیں گے, دیکھیں میں آپ کے آگے بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں جی. آئی ایم ایف کی تلوار لٹک رہی ہے, اس کی شرائط لٹک رہی ہیں. وہ شرائط امپلیمنٹ ہوتے ہوتے مارچ اپریل آ جائے گا جی. مارچ اپریل تباہی کے مہینے ہیں ان کے لیے. اگر ہمارے جیسے جو 16 دفعہ وزیر رہے ہیں اور علاقے میں بیٹھتے ہیں, حلقے کی سیاست کرتے ہیں, 1 سیٹ کی سیاست کرتے ہیں,
ہم ڈپریشن میں جا چکے ہیں. جب لوگ ملتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا بنے گا ہمارا. ہمیں اپنی فکر ہے, گورنمنٹ کی تو چھوڑے, کیونکہ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں. وہ عمران خان کا ووٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 13 پارٹیاں جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کے خلاف وہ اس کے حق میں جا رہے ہیں. جی ہر روز جو پارٹیاں, ایک کیرل تھیں, رائٹر کی ہیڈ تھیں, تو ان سے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا تو وہ کہا کرتی تھی کہ بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی. لیکن چھاتی دھاگے کو عمران خان کی لگانا, قوم ساری اس کے ساتھ ہے, اس کے لیے الیکشن کا ہونا ضروری ہے. صحیح. اور الیکشن سے یہ کتنا بھاگتے ہیں, اور حالات کی, میں کوئی پارلیمانی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ حالات کی احساسیت یا حساس جی ہر جگہ پہنچ گئی ہے. جب میں ہر جگہ کہتا ہوں تو اس کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تمام جگہوں پہ پہنچ گئی. ہاں نہیں, لیکن شیخ صاحب دیکھیں, عمران خان نے 2-3 دفعہ یہ کہا, اور بالخصوص پچھلے مہینے میں تو کئی مرتبہ کہا کہ میں حکومت سے الیکشن نہیں مانگ رہا, میں تو الیکشن ان سے مانگ رہا ہوں جو میٹر کرتے ہیں. اب جو میٹر کرتے ہیں اور جنہوں نے الیکشن دینے ہیں وہ اگر خاموش ہیں تو سر ان کی خاموشی کے باوجود بھی حالات الیکشن کی طرف چلے جائیں گے, یا خاموشی توڑنی پڑے گی؟ خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کہنا کہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے جو سید اعظم منیر صاحب نے کہا ہے, اور ان کے کان کھڑے ہونے چاہیے اس جملے سے. کیونکہ فوجی سپہ سالار جب کوئی بات کرتا ہے تو بڑی نپی تلی بات کرتا ہے. مجھے تو امید ہے کہ آج کچھ فیصلے ہوں گے. ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے پاس کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, اور 9 کو یا 10 کو 15 تاریخ تک وہ بھی آ جائے گا کہ جنیوا سے کوئی پیسے ملتے ہیں. کہاں گیا 3 ارب روپیہ چین سے آ رہا تھا, 3 ارب ڈالر, اور 3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب سے آ رہا تھا. اسی چند دنوں میں, اسی ہفتے میں 1.3 بلین کی انہوں نے قسط بھی ایک دینی ہے, اور 3 مہینوں میں 4-6 بلین ڈالر یا انہوں نے قسط ادا کرنی ہے. قسط ادا کریں گے یا قرضہ لیں گے, کیا کریں گے؟ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نے کسی حکومت کو اتنا پھنسا ہوا نہیں پایا, اور عوام حکومت سے لا تعلق, اور باہر سے نہ امداد آ رہی ہے, نہ عزت مل رہی ہے, نہ ملک میں عزت مل رہی ہے, اور وہی وزراء ہیں, کبھی آ رہے ہیں, کبھی جا رہے ہیں, کبھی فلاح میں ہیں, کبھی خزاں میں ہیں, کبھی فضائی سروس دے رہے ہیں. رزلٹ از اے بگ زیرو رزلٹ ہے ان کا. اچھا شیخ صاحب, آپ کا یقیناً عمران خان سے رابطہ رہتا ہوگا. ہماری جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ امپریشن لے کے اٹھتے ہیں عمران خان سے کہ ان کو پورا یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. پوری طرح سے جو کانفیڈنس ان کا چند مہینے پہلے تھا کہ ہر صورت الیکشن کی طرف حالات جا رہے ہیں, اب شاید وہ نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب یعنی حکومت جو ہے وہ اگر معیشت سے گھبرا کر خود بھاگ جائے تو بھاگ جائے, عمران خان الیکشن لینے میں ناکام رہے ہیں, یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیں, حکومت تو خود کہتی ہے کہ جی ہمیں رسوا کر دیا گیا ہے, اب ہمیں لمبا ٹائم چاہیے. لمبا ٹائم بھی ان کی رسوائی ہے. یہ سارے جو 10-15 اکانومسٹ اپنی زندگی میں دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کرتے رہے, ہمارے ساتھ بھی کام کرتے رہے, نون کے ساتھ بھی کرتے رہے. 8-10 دن سے پیچھے یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں, راول پنڈی, اسلام آباد میں میٹنگز ہو رہی ہیں, اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ رشید کنفیوژن جو ہے وہ عالمگیر ہو گیا پاکستان میں. اس کا اندازہ آپ خود کر لیں کہ جتنے معیشت کے ایکسپرٹ ہیں ان سے جب یہ فیڈ بیک لیتے ہیں, پلز لیتے ہیں, تو وہ پلز بھی ان کو کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کرا لیں. الیکشن کرانا 13 پارٹیوں کی موت ہے. الیکشن کرانا جو ہے وہ ان کے لیے میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے ان کو قوم السلام علیکم کہنے جا رہی ہے. اس وقت تو قوم عمران خان کے ساتھ ہے. آج کی ڈیٹ میں جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی برا یا بڑا یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو گیا تو عوام جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے, اس کے بعد آسمان کی طرف. تو شیخ صاحب, یہ جو ایک اور نیا فارمولہ تلاش کیا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ والا, جس میں یعنی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو غلطیاں تھیں اس کا ملبہ پڑ گیا اس حکومت پہ, تو اس حکومت کا پڑ جائے گا ٹیکنوکریٹس پہ, تو یہ 6-8 مہینے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے, اور پھر جو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی عمران خان اور یہ جو 13 جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ فارمولہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے 8-10 دن پہلے تو
تھوڑی بہت ایسی باتیں ہو رہی تھی، اب تو میرا خیال وہ بھی دم توڑ گیا. یہ سارے مسئلے جو ہیں ایک بڑے مسئلے کو جنم دے سکتے ہیں جو کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہ جو فارمولہ عمران خان نے سوچا تھا شیخ صاحب کہ میں دو صوبوں کی اسمبلیاں توڑوں گا تو الیکشن میں چلے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو اب یہ بھی یقین نہیں ہے، یا ڈرایا گیا ہے یا ان کو مخمصے میں ڈال دیا گیا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں گے بھی تو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. آپ کے خیال میں عمران خان اور تحریک انصاف اور کاف لیگ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے، یا اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ ابھی آج جو صبح میں نے اندازہ لگایا کہ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں، ورنہ وہ اپنے ممبروں کو اسمبلی سے واپس بلا لے گا جیسے اس نے نیشنل اسمبلی سے بلایا. کے پی کے میں تو مسئلہ نہیں ہے، پنجاب میں وہ اپنے ممبروں کو واپس بلا لے گا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج بھی کل کا میں اخبار میں بیان کر رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 4 مہینوں کے لیے اسمبلیوں میں جانا جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتی. تھنگز آر ویری ویری کمپلیکیٹڈ. اور شیخ صاحب جنوری فروری بڑے اہم مہینے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں شیخ صاحب جنوری فروری میں ہی یہ حالات جو ہیں یہ معاشی حالات یہ گریجولی خراب ہوئے ہیں اور پچھلے کئی مہینے سے تھوڑے تھوڑے کر کے خراب ہو رہے تھے اور اب تو بہت ورسٹ ہو گئے ہیں. آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو روکے ہوئے ہے حالات یا ماحول کو الیکشن کی طرف لے جانے میں؟ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا کہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $6 ارب سے بھی گر گئے ہیں؟ تو آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ الیکشن کی طرف لے جانا چاہیے ماحول کو؟ جب آپ $13 کہہ رہے ہیں تو یہ کمرشل ڈالرز کو بھی شامل کر رہے ہیں. یہ 5.4 یا 5 یا 6 7 کی بات کریں اور اس میں سے چین اور سعودیہ کے ڈالر بھی ریزرو شامل ہیں. یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ 9 یا 10 تاریخ کو شاید ان کو کوئی ریزرو مل جائیں گے، لیکن فوج قومی سالمیت کی ضامن ہے اور عظیم فوج ہے اور یہ فکر ان کو لاحق ہے. تو آرمی چیف نے اتنا بڑا بیان دیا کہ اس ساری صورتحال نازک موڑ پہ پہنچ گئی. یہ میرا جملہ نہیں ہے، میرا کہتے تو میں ایک سیاسی آدمی تھا، یہ آرمی چیف کا جملہ ہے کہ پاکستان نازک ترین موڑ پر پہنچ گیا. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مرتبہ کہا گیا شیخ صاحب کہ یہ ایک روایتی سا جملہ محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا شاید جتنا آپ نے شدت سے محسوس کیا. کوئی نکال کے بتائیں، کوئی نکال کے بتائیں مجھے. میں 55 سال سے سیاسی ورکر ہوں، کوئی جملہ مجھے نکال کے بتائیں. برے سے برے حالات میں بھی آس امید کی بات کی گئی ہے، برے سے برے حالات میں بھی یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. جب یہ آئے تھے اس وقت کہا گیا کہ آج ڈالر بہتر ہو گیا ہے، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے. ذرا اپنے کوئی کلپ دکھا دیں، میں کہوں گا تو گلہ ہوگا، شکایت ہوگی. اپنے کلپ دکھا دیں کہ لوگوں نے کہا جی کہ ڈالر بہتر ہو گیا، سٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے. اور انہوں نے کیا نتیجہ دکھایا نا؟ کوئی ایک کام بتائیں 10 مہینوں میں انہوں نے کیا ایک کام، ایک سنگل امپروومنٹ. گیس نہیں آتی، بجلی چلی، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ سردیوں میں ہو رہا ہے. اور ہمارے پرانے محلے ہیں جی، یہ بستیاں آبادیاں پرانی ہیں، یہاں دودھ اور دہی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. کبھی آپ نے سنا؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب علی کوئی سنیارا لوٹا گیا، سٹور میں لوگ داخل ہو گئے، کسی جگہ داخل. اب دودھ کی دہی کی دکان بھی نہیں چھوڑ رہے لوگ، تو پیچھے خانہ جنگی میں رہ کیا گیا؟ آپ کراچی میں دیکھیں کیا حال ہے. کراچی میں صحیح ہر روز کوئی نہ کوئی لاش نوجوان طالب علم کی گر رہی ہے. اور ملک کا فلاپ کیا ہوتا ہے جی، اور ملک کا معاملات کا خراب ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایسی خانہ جنگی بڑھتی ہے اور ممکن ہے لوگ سارے سڑکوں پہ آ جائیں، سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے. اور جب لوگوں کے بچے چلائیں گے، بلبلائیں گے، تو پھر لوگ کیا کریں گے جی؟ لوگ تو اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں فوری طور پر ان کو میں اب پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا کہ ترسیلات کم ہو گئی ہیں، ڈالر کم ہو گیا ہے، ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے، ایل سی نہیں کھل رہی، بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے، بینکوں کے پاس روپے نہیں. میں پبلک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پینک جو ہے، جب میں گلی محلے سے یہ بات کرتا تھا تو لوگ اس پہ یقین کرتے تھے. یہ باتیں میں خان صاحب کو بھی کیبنٹ میں کہتا تھا مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن یہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مہنگائی کا احتجاج لال حویلی تک آ جائے گا. جی ہاں بالکل، یہ ہمیں یاد ہے کہ آپ خان صاحب کیا کرتے تھے. بالکل شیخ صاحب، میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں اور بریک کے بعد واپس آ کے 2-3 چیزیں اور شیخ صاحب سے ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں،
اور اگر نااہل ہوتے ہیں تو کیا سنیریو ہوگا اور کیا تحریک انصاف اتنی ہی مقبول رہے گی, لوگ تحریک انصاف کے لیے نکلیں گے پھر بھی ووٹ ڈالنے کے لیے, اور دوسرا کیا جنرل باجوہ اب بھی سیاست میں متحرک ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب, یہ عمران خان کی نااہلی کا بہت ذکر چل رہا ہے اور کیسز بھی کچھ اس نوعیت کے چل رہے ہیں, اور ہم عمران خان صاحب سے جب ملتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے نااہل کیا جا سکتا ہے, ان کا منصوبہ یہی ہے. اگر عمران خان نااہل ہو گئے تو کیا ہوگا سر؟ کیا تحریک انصاف کی مقبولیت ایسی رہے گی یا عمران خان کے باہر یا مائنس ہو جانے سے فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں جی, اس کے ٹکٹ بلیک ہوں گے. اچھا, پھر ہفتہ کیا ہوتا ہے, کھڑکی توڑ ہفتہ ہوگا اس کی سیاست کا. اور یہ ان کو بھی سمجھ آئے جو کام انہوں نے کیا. کدھر گیا توشہ خانہ, آپ مجھے بتائیں. ہائی کورٹ سے کیوں اس ممبر نے واپس لیا کیس؟ کیونکہ توشہ خانہ میں اور بھی نام آ رہے ہیں, اور نواز شریف نے نااہل ہو کر بھی اتنی سیٹیں لی. یہ تو عمران خان ہے بھائی, یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جو ہلکی پھلکی موسیقی کرے گا. یہ پکا راگ گائے گا, اور ایسا راگ گائے گا کہ ان کی چیخیں جو ہیں وہ عرش تک سنائی دیں گی. اور میں نے آلموسٹ کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن عمران خان ایک محنتی پرائم منسٹر ہے. غلطیاں تو ہر شخص سے ہوتی ہیں, اور یہ الیکشن تو جی عمران خان کا ہے. دیر سے ہو, سویر سے ہو, ٹائم پہ ہو, پہلے ہو, یہ الیکشن عمران خان کا ہے. اہل ہو نااہل ہو, الیکشن انشاءاللہ عمران خان کا. شیخ صاحب, کیا عمران خان کے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے, عمران خان پہ کراس کر دیا ہے, اس لیے اپنے اور راستے تلاش کرو؟ اگر یہ پیغام ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو پہنچنا شروع ہو گیا تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہوگا؟ آج خیبر پختونخوا سے ایک ایم این اے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا گیا 3 لوگوں کو کہ ابسٹین کرنا ہے, اس کو ووٹ نہیں دینا. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل تو رہا ہی ہے. یہ پیغام اگر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ میرے حلقے میں ایک بچہ جو ہے مجھ سے بہتر جو ہے وہ پچھتائے, ایک لکھ دیا میں نے, ٹھیک طرح نہیں لکھا. اتنا سا بچہ آیا, کہتا ہے انکل ابھی آپ کو پچھتائے اردو میں لکھنا نہیں آتا. وہ میں نے بھی غور کیا, 6 میں نے نہیں ڈالا, لکھ دیا. ہاں, ٹویٹ میں. تو اتنا سا بچہ آ کے کہتا ہے انکل آپ کو ٹویٹ دینا بھی نہیں آتا, آپ مجھے رکھ لیں. سو تھنگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. گھر میں بیٹھ کے لوگ, ہم دیکھیں نا, ہم باہر جاتے تھے, ادھر جانا ہے, فلانی جگہ فلاں ہے, فلانی جگہ فلاں ہے. کل پرسوں کوئی چیز منگانی تھی ادھر, تو ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی ابھی آ جائے گی. تو میں نے کہا کیسے آ جائے گی؟ اس نے کہا آپ تھکے ہوئے آدمی ہیں, آپ کا دور ختم ہو چکا ہے. سو ایک نیا دور جنم پا رہا ہے. ایک آدھی سے زیادہ اکثریت 55-60% نوجوانوں کی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اور ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں جس پہ کوئی آدمی نہیں سوچ رہا. سپریم کورٹ اوورسیز ووٹوں کو 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق دے گی, جس میں سے 80 لاکھ ووٹ عمران خان کا. یہ ہو جائے گا. میں پھر دہراتا ہوں, سپریم کورٹ سے اوورسیز ووٹوں کو ووٹ کا حق ملے گا جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. اور مجھے تو, میں ابھی کہنا نہیں چاہتا, مجھے تو یہ نیب ترمیم بھی اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ یہ اپنی ذات کے لیے کیا, کیس ہی ختم کرانے تھے. تو یہ بات تو میرا مطلب ہے کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی. ملک کی معیشت کو ڈبو کے کیس ختم کرانے تھے تو ملبہ اور گر گیا. دیکھیں اپنے پیسے لائے, اب حالات اتنے خراب ہیں. اپنے پیسے تو ان کے سرمائے محفوظ ہیں باہر کے بینکوں میں, اپنی جائیدادیں اور اپنے سرمائے ان کے محفوظ ہیں غیر ملکی بینکوں میں, اور پاکستانی بینکوں میں ہو کا عالم ہے, کوئی حالات نہیں ہے. صحیح. شیخ صاحب, یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ بعض کا تو مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, کیونکہ کراچی اکنامیکلی بھی ہب ہے پاکستان کا, اور موسٹلی جو میڈیا اورینٹڈ انٹرویوز ہیں دوسرے ہیں, یہ یا اسلام آباد سے چلتے ہیں یا تھوڑے بہت لاہور سے چلتے ہیں. پھر وہاں سے کرائم ہی چل رہا ہے, وہاں سے کرائم چل رہا ہے, اور کرائم کو بہت کوریج مل رہی ہے. اور لوگ
محسوس کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ایک خونی ماحول میں جا رہا ہے. اور شیخ صاحب میرا سوال جو تھا وہ اس طرح کا ہے کہ سارے لوگ تو جی میرا سوال ایم کیو ایم کے اتحاد سے متعلق تھا. آپ نے کہا کہ کرائم چل رہا ہے, تو یہ دونوں چیزوں کو ملا کر نہ کچھ لوگ سمجھ لیں. نہیں, ایم کیو ایم پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بھی تھے, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, یہ نواز شریف کے ساتھ بھی تھے, اور عشرت صاحب سے میں الطاف حسین سے جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وہ صدر تھے اور میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, اس وقت وہ حلیم شلیم بڑی اچھی بناتے تھے, اور ایک دن چھری بھی لگی ان کو حلیم ادرک کاٹتے ہوئے. تو یہ ایم کیو ایم حصہ اپنا لے گی, اور اس وقت تو ایسے حالات ہیں کہ ایم کیو ایم شیخ صاحب اگر یہ جو پی ایس پی ہے مصطفیٰ کمال صاحب اگر ایسا نہیں لے گی تو عوام میں اپنی پوزیشن خراب کرے گی. اچھا نہیں اگر دیکھیں یہ جو مرضی یہ کر لیں اس وقت جو مرضی کر لیں. میں نے آپ کو ایک لائن کی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ الیکشن عمران خان کا ہے, اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی اس سے امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں. شیخ صاحب پاکستان کے لیے کچھ دن پہلے تک جو صورتحال تھی, ہمیں ایک سیٹ نکالنا بھی بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ یہ اپنے گھر سے بھی شاید ایک سیٹ نکالنا مشکل ہو جائے. لیکن اب یہ جو فارمولا بنا ہے جس میں پی ایس پی آئی ہے, فاروق ستار آ جائیں گے, ایک جو ہائپ ملے گی, یہ میڈیا کوریج ملے گی, اس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس کچھ پہلے سے بہتر آ جائے گی, یہ 2-4 سیٹیں لینے کے قابل ہو جائے گی ایم کیو ایم؟ میں کچھ کہوں گا تو میرے ایم کیو ایم سے بہت اچھے سے تعلقات ہیں. جو بھی سیاسی فیصلے وہ کرتے ہیں وہ مجبوری کے تحت کرتے ہیں, اور ان کا نظریہ ضرورت کبھی مہاجروں کو سپورٹ نہیں کر سکا. اس سے زیادہ میں بارڈر لائن کراس نہیں کرنا چاہتا. مجبور کون کرتا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں. ہیں جی مجبور کون کرتا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے, یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی سے یہ توقع تو نہیں کرتا جی کہ اگر آپ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر بردر. یہ جواب تو مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں ایک 55-50 سال 60 سال سے ان سے اچھے تعلقات رکھتا ہوں, اور یہ بات تو جس کی سب کو خبر ہو وہ تو شیخ رشید تو پھر بے خبر ہی رہے تو بہتر. ٹھیک ہے. اچھا یہ خبر آپ کے پاس کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ابھی بھی سیاست میں متحرک ہیں, کیونکہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا سیٹ اپ ابھی بھی کام کر رہا ہے, یا ان کی پالیسیز کا تسلسل چل رہا ہے, یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو پروجیکٹ ایم کیو ایم چل رہا ہے, یہ تو کامران ٹسوری صاحب کو جب لگایا گیا تھا, پچھلے دور میں لگایا گیا تھا, یہ اس کا تسلسل یا اس کی جو ہے وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. تو آپ واقعی دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ ابھی بھی متحرک ہے؟ دیکھیں آپ کو میں کہوں گا تو آپ کوئی بھی نہیں مانے گا اس پروگرام کو سننے والا یا دیکھنے والا کہ میں 7 نمبر ہاسٹل میں رہتا تھا تو باجوہ صاحب جو تھے نا وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے گارڈن کالج کے صدر تھے, اور فواد حسین فواد جنرل سیکرٹری تھے. تو مشرف صاحب کے دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ ایک صاحب مجھ سے بڑے خفا ہو گئے. باجوہ صاحب نہیں تھے, ایک اور جنرل. میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا آپ جا کے ملے مشرف نے. میں نے ان کو فون کیا, میں ان کو گیا, میں نے کہا جی آپ نے میرے ساتھ خام خواہ الجھتے ہیں میٹنگ ہے اس نے. تو انہوں نے ایسی بات کی کہ آپ یونین کے صدر تھے, آپ نے مجھ سے ایسے کہا. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے اہم عہدے پہ آ جائیں گے. اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا تو وزیر بن جائے گا, تیرے میں کوئی صلاحیت نہیں تھی اس وقت بھی وزیر بننے کی. اور جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں شورش کشمیری مرحوم جس وقت انتقال فرما رہے تھے میں ہی ان کے پاس تھا, میں ان کا شاگرد اکلوتا شاگرد تھا. تو 10-12 لوگوں کے انہوں نے نام لیے جو جے سے ہی شروع ہوتے تھے, جرنلسٹ 12 بندوں کے. اچھا. انہوں نے کہا یہ حاضر ڈیوٹی ہوں یہ ریٹائر ہوں, ان کا سیاست میں عمل دخل رہتا ہے. سو باجوہ صاحب یا کوئی اور صاحب, باجوہ صاحب نے اس دن تقریر, اور میں آج آن اوتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 4-5 سال باجوہ صاحب نے کبھی مجھ سے زندگی میں کوئی سیاسی بات نہیں کی. اچھا. کوئی نہیں کی کہ یہ ایسے ہے. آپ کو کوئی ایسا پیغام گیا جیسا پرویز الہی کو گیا کہ عمران خان کے ساتھ 10 مہینے پہلے جب یہ بات ہوئی, 10 مہینے پہلے یہ بات ہوئی,
میں نے ان کو کہا کہ عمر کے اس حصے میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے کہا یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے. باجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہا, کسی اور صاحبوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ میرا فائنل فیصلہ ہے, آپ خفا نہ ہو. میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا. آج تو سواتی صاحب کی ضمانت ہو گئی. تو آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں شیخ صاحب؟ نہیں, یہ بات کہنے کی, جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو خود کہہ دیا تو پہلا حصہ فل ان دی بلینکس کسی اور کو بھی کرنے دینا. میں پڑھے لکھو لوگوں کا اور سمجھداروں کا لیڈر ہوں, ورکر ہوں, یا ان کے لیے پروگرام کرتا ہوں. بے وقوف لوگوں کے لیے تو دنیا بھری پڑی. صحیح ہے. نہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں نا سر, مجھے جب انہوں نے پوچھا پرویز الہی کو پھر کیوں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں آپ؟ دیکھیں کئی اسٹریٹجیاں ہو سکتی ہیں. یہ پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے, اور بحران جب آپ کہتے ہیں, بحران دیکھیں بلوچستان میں بھی شدید ہے, کراچی میں بھی سیاسی بحران ہے, پنجاب میں بھی بحران ہے. کوئی مانے نہ مانے, چودھری ظہور الہی خاندان سے میرا تعلق ہے ڈھیر سارا, لیکن بحران وہاں, سارا ملک بحران کی لپیٹ میں ہے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ پنجاب میں سیاسی بحران نہیں ہے تو وہاں بھی سیاسی بحران ہے. وہاں بھی یہ مہینہ جنوری فروری تو میں مارچ, ویسے ہی میں نے کل ٹویٹ کیا ہے کہ 100 دن ہے. میں 120 دن 100 دن ہی کہہ دیتا ہوں. سیاست میں بہت بڑا انتشار بھی آ سکتا ہے, کیونکہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں سب کے. تو شیخ صاحب یہ آپ نے ذکر کیا چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی کا, ایسا لگتا ہے کہ بڑوں میں اتنے اختلافات نہیں ہیں, بچوں میں زیادہ اختلافات ہیں, اگلی نسل میں یہ اختلافات بڑھ گئے ہیں. آپ دونوں کو اگلے الیکشن سے پہلے اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھیں. اب چودھری پرویز الہی کے والد اور چودھری ظہور الہی کے والد جو ہیں وہ بالکل بھائیوں کی طرح, ایک کمرہ اس طرف ہے پرویز کا اور شجاعت کا اس طرف ہے. بچوں نے تو آج بھی شافع نے بڑا سخت بیان دیا ہے. اب اگلی نسل تک نہیں چلی یہ بات, اور یہ شجاعت اور پرویز میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو, بچوں میں مسئلہ ہے, اور یہ الیکشن میں اور واضح ہو جائے گا. تو یہ سر الیکشن مل کے لڑنے کا امکان ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. ان کے بچے تو نہیں لڑیں گے میرے خیال میں, پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ بات ہے. میں بڑوں کی حد تک کچھ نہیں کہتا, لیکن بچے ایک دوسرے سے مل کر الیکشن لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں. یعنی شجاعت کے اور پرویز کے معاملات یا وجاہت کے بیٹے کے معاملات, وہ وجاہت پرویز کے ساتھ جائے گا اور وہ دوسری طرف جائیں گے. سو ڈیوائیڈ ہوں گے بچے الیکشن میں. میرا یہ تجزیہ ہے, کوئی مجھ پہ خبر نہیں ہے میرے پاس, اور میں یہ اخبار پڑھ کے تجزیہ, ٹی وی نہیں میں دیکھتا. سر آج ہی بیان شیخ صاحب, یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کافی سخت بیان ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو صرف تجزیے پہ گزارا کرنا پڑا ہے, حالانکہ آپ اپنی خبر کو ملا کے تجزیہ کرتے تھے. یہ رابطے آپ کے کب بحال ہوں گے اور کتنے ضروری ہیں بحال ہونا؟ میری طرف سے تو کوئی انکاری نہیں ہوں میں رابطوں کی بحالی پہ. اب تو مسئلہ تقریباً میرے خیال میں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اور ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن حل ہے, لیکن میرا کوئی 10 مہینے سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں. اور وہ تھا, آپ کو میں نے یہ بیان دیا, سوائے عمران خان کے میرے کسی بندے سے سیاسی گپ شپ بھی نہیں. اچھا, صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ آخر میں ایک دو چیزیں میں ذرا آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں. ظاہر ہے پاکستان کی فورن پالیسی, آپ وزیر داخلہ رہے ہیں, اور یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, پھر یہ افغانستان کے ساتھ چیزیں, یہ بلاول پہ بھی بحث ہو رہی تھی کہ بلاول کو افغانستان کا کچھ پتہ نہیں ہے, عمران خان نے کہا. یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, حکومت کیسے لے کے چل رہی ہے, اور بلاول کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں بطور وزیر خارجہ؟ پہلا ان کا امتحان تھا. یہ بڑی زیادتی کی ہے. بلاول اپنی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی سپیس پیدا کر رہا ہوں, وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ روانڈا کون سا ملک ہے, وہاں نہیں جا سکا کہ اس کی نانی مر گئی یا دادی مر گئی, نانی مر گئی, مجھے نہیں پتا, کوئی ایک مرا تو اس نے کہا میں نے دورہ منسوخ کر دیا ہے. اور میں نے نقشے میں دیکھا تو میں نے کہا اچھا یہ بھی صورتحال ایسی ہے. میں تو ٹوٹل فیلئر دیکھتا ہوں, اور اسے پتہ نہیں افغانستان جانتا ہے, ڈرتا کیوں ہے. یہ تو آپ اس سے سوال کریں گے, تجھے ڈر لگتا ہے افغانستان جاتا؟ ہماری سیاست تو افغانستان کے ساتھ ہے. ہمارا دیکھیں, ہم سے ہزاروں میل دور ہمیں استعمال تو کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی خیرات تو دے سکتے ہیں, ہماری قیمت لگا سکتے ہیں, لیکن ہمارے بہتر تعلقات افغانستان کے ساتھ ہونا یہ وقت اور اس وقت کی سیاست کی اشد ضرورت ہے, اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور
میں کوئی حالات جو ہے اتنی برا تو نہیں میں کہنا چاہتا کہ فارن منسٹر اپنے آفس ہی نہیں گیا. ان کے دوروں کی ذرا آپ تفصیل دیکھیں. 2.25 ارب روپیہ اس نے خرچ کر دیا اس کساد بازاری میں اور معاشی تباہی میں. اسے پوچھو کیا اس نے وہاں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک بات وہ بتائیں اس نے کیا ہے. جی. اور وہ کہہ رہا فیٹف, میں نے فیٹف کا تو ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جو ہم چھوڑ کے آئے, اور اس میں سارے اداروں کی خدمات تھیں, انٹیریئر کی, آرمی کی, ISI کی, IB کی, اور اداروں کی سب کی خدمات تھیں, فینانس کی, اور پھر فیٹف ہوا تھا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرا دیا, اور ہر تقریر ان لوگوں کی عمران خان سے شروع ہوتی ہے, عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. اور عمران خان ویسے خود بھی میڈیا پہ ہوتے ہیں, لیکن جس دن وہ نہ ہو یہ کسر یہ پوری کر دیتے ہیں. شیخ صاحب, کیا لا اینڈ آرڈر کی کو بنیاد بنا کر, یا جیسے اب اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تھے تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا, تو اگر یہی دلیل آ گئی کہ سیکیورٹی میں جنرل الیکشن کو بھی نہیں دے سکتا, یا چلیں وہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا, لیکن یہ اس کو بنیاد بنا کر یا معاشی ایمرجنسی کو بنیاد بنا کر الیکشن ایک سال ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کی یہ خواہش بھی ہے پاکستان میں. میرا نہیں خیال. دیکھیں, پاکستان کو جن لوگوں نے امداد دینی ہے وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام پیدا کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا, ذمہ داری سے آپ نے کہا نا, کوئی بیان نہیں دے رہا. تو جو میرے جاننے والے ہائیسٹ ملکوں کے ایمبیسڈر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے, ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے, ہمارے پیسوں کے مسئلے سے حل نہیں ہوگا, پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو. اور میں نے آپ کو 100-125 دن دیے ہیں, اور اس میں یا اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے گی. انہوں نے تو جانا ہے, یہ ان کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے, اور اس کا پتہ لگ جائے گا انہی دنوں میں. اور جو لوگ عوامی, دیکھیں ریاست عوام ہے, اگر عوام ہی مطمئن نہیں تو ریاست مطمئن نہیں ہے. اور ریاست کے سارے ادارے پھر جو ہے, دیکھیں یہ کوئی رائل آرم فورسز نہیں ہے کہ کوئی یہ میرے محلے سے بھی صبح 10-12 بچے جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ GHQ جی. یہ اب شیخوں کے بچے بھی فوج میں جا رہے ہیں. پہلے ہوتا تھا رائل خاندان جانتے تھے, یہ فلانے کا بیٹا ہے, یہ فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا بیٹا ہے. اب تو ڈاکٹرز کے, کمپاؤنڈرز کے, ٹیچرز کے, لوگ جو ہیں اپنے وطن پر قربان ہونے کا جذبہ لے کر جاتے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں میں وطن پر قربانی کا جذبہ ہے, اور جس کی مثال ہماری افواج میں موجود ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ افواج کو پلس نہیں جا رہی کہ گراؤنڈ میں کیا حالات ہیں, تو میرے خیال میں وہ غلطی میں ہے. ان کو علم ہے کہ گراؤنڈ میں حالات کیا ہیں, اور وہ سارے اکانومسٹ کے انٹرویو کر چکے ہیں.